نمبر ون از اے پلانٹیشن کہ آپ اس کو بحال کریں. اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ایک موومنٹ چلانی پڑے گی. جتنی بھی خالی جگہیں ہیں جہاں بھی وہاں پہ آپ کو درخت لگانے چاہیے. نائٹروجن مونوآکسائڈ ہے، یہ اتنے زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جب یہ فضا میں جا کر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بلیکش اور وہ اوپر سے وہ ڈسٹ نمی کے ساتھ جب ملتے ہیں فوگ اینڈ یہ پالوٹینٹ تو وہ اسموک بنتا ہے. زیادہ لمبے عرصے تک اگر مائیں پریگننٹ اس میں رہیں اسموک میں تو ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو رسک ہے. یہ ایک نئی ریسرچ ہے. جیسے ہمیں کرونا میں فخر تھا کہ جناب کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ ہم آلریڈی اس سے بڑے جی مطلب آپ دیکھیں نا جہاں پہ جس ملک میں افسوسناک صورتحال ہے کہ دودھ میں لوگ مطلب سرف ملا کے اس کی جھاگ بناتے ہوں تو وہ اگر آپ کے اندر جا رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ ہاؤ ہیزارڈ ہے. السلام علیکم ناظرین، ایف ایم سے زندگی ریڈیو اسٹوڈیو کے پوڈ کاسٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان تنویر ملک، اور آج جس ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، گزشتہ 3-4 ماہ سے یہ ٹاپک نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے. ہمارے لیے یہ ٹاپک اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس ٹاپک سے، نہیں اس ٹاپک کی وجہ سے. اور بات ہو رہی ہے جناب، ہمارے پروگرامز میں بھی بات ہوتی رہی، ایف ایم صحت زندگی کے اسٹوڈیوز میں مختلف اسپیشلسٹ آتے رہے جو صحت کے حوالے سے بات کرتے رہے اور اس موضوع کے حوالے سے بات کرتے رہے، اور وہ موضوع ہے جناب سموگ کا. اور سموگ ایک ایسا موضوع ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ملک میں زیر بحث ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ نیکسٹ لیول پہ جو سموگ جا چکی ہے اور اس کے صحت پہ کیا اثرات ہیں اور کس طریقے سے انوائرمنٹ کو اور صحت کو سموگ متاثر کر رہی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف سموگ حملہ آور ہے، جو ہماری دفاعی لائن ہے یعنی پنجاب حکومت اور محکمہ صحت، جب بھی کوئی وائرس حملہ آور ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وائرس حملہ آور ہوتا ہے اور ایک دفاعی لائن ہوتی ہے جو اس وائرس سے، اس بیماری سے یا کسی بھی قسم کے انفیکشن سے دفاع کرتے ہیں. تو آج ایک بڑا زبردست پروگرام میں اس لیے کہوں گا کہ نہ صرف ہم سموک پر بات کریں گے، اس کے ہیلتھ پر اثرات پہ بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سموک کے تدارک کے لیے حکومتی کوششیں اب تک کیا رہی ہیں، محکمہ صحت حوالے سے کیا کر رہا ہے، اور پرائمری اینڈ سیکنڈری کیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس حد تک ایکٹیو ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بڑی خاص شخصیت ہمارے پروگرام کا حصہ ہے. نہ صرف آپ کا جو ہیلتھ کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے، تقریباً 25 سال کی ایکسپرٹیز ہیں، ڈفرینٹ پوزیشنز میں آپ نے کام کیا محکمہ صحت کی. اگر ہم بات کریں انٹرنیشنلی ریکگنائز اداروں کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں. صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، لیکن ریسرچ جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے وہ بھی ایک اہم موضوع رہا ہے. پھر ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے تو محکمہ صحت میں بالخصوص وہ مختلف پروگرامز کا حصہ رہے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں جناب ڈائریکٹر ہیلتھ سروس پنجاب کمیونیکیبل ڈیزیز اینڈ ایپیڈیمکس ڈاکٹر یداللہ صاحب ہمارے پروگرام میں اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ تنویر. سب سے پہلے تو میں آپ کے ایف ایم چینل کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود اس کا پارٹ ہوں بنانے والی ٹیم میں، اور ٹیکنیکلی ابھی بھی. تو ماشاءاللہ جس انداز میں آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کی اور جس طرح آپ کو اس کا فریکوینسی بھی الاٹ ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اس کی ریچ کافی زیادہ لوگوں میں ڈسکشن بھی ہوتا ہے، اور بڑے اچھے یہاں پہ پروفیسرز بھی آئے اور بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہے. جی اس لیے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو. اور انشاءاللہ جو ہم نے پلان انیشیل کیا تھا اس کو ہم آہستہ آہستہ ہیلتھ کے پہلے چینل تک لے کے جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی مبارکباد، آپ اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں جس نے یہ آئیڈیا نہ صرف سوچا بلکہ اسے ایکسیکیوٹ بھی کیا اور امپلیمنٹ بھی کیا. اور آج جو ایف ایم صحت زندگی ہے پنجاب کا پہلا ہیلتھ ریڈیو اسٹیشن اور عوام تک پہنچ رہا ہے، لے مین اس سے اٹیچ ہو رہا ہے اور ریلیٹ کر رہا ہے. بالکل ایسے. جی تو ڈاکٹر صاحب اب ہم لے مین کی بات کر رہے ہیں، اور ایف ایم صحت زندگی عام آدمی کا ریڈیو چینل ہے جو عام آدمی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی پیسے کے خرچ کیے مفت جو ہے امراض کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں انفارمیشن لے سکتا ہے. سب سے پہلے تو آتے ہیں سموگ کے بارے میں. یہ بتائیے کہ عام آدمی کا جو سوال ہے کہ دراصل سموگ کیا ہے، یہ کس طرح بنتی ہے فضا میں اور کس طریقے سے ہمیں امپیکٹ کر رہی ہے؟ ایسا ہے کہ اسموک جو ہے ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی
سپٹمبر اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو ہماری ہیومیڈیٹی کا لیول فضا میں بڑھ جاتا ہے، نمی کا، فوگ جسے ہم کہتے ہیں. فوگ کے ساتھ جب پالوشن، بہت سارے پالوٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل اس وقت جو سب سے بڑی ریزن ہماری جتنی گاڑیاں ہیں ان سے جو دھواں نکل رہا ہے، ہمارے جتنے بھٹے ہیں ان کا سب کا چمنیوں کا دھواں، ہماری جتنی انڈسٹریز ہیں اس سے جو ویسٹ نکل رہے ہیں، ہماری جتنے موٹر بائکس ہیں، ہمارے جتنے چنگچی رکشے ہیں، کوئی 43 لاکھ کے قریب صرف لاہور میں، ان پلانڈ اربنائزیشن، بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری، اس کی جو فیوگیٹیو ڈسٹ ہے، اس کے علاوہ کراپ برننگ از اے ویری امپورٹنٹ. تو اس سے جو اس کے کیمیکلز بنتے ہیں اس میں آپ کے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرس آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن مونو آکسائڈ ہے. یہ اتنے زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جب یہ فضا میں جا کر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بلیکش، اور وہ اوپر سے وہ ڈسٹ نمی کے ساتھ جب ملتے ہیں، فوگ اینڈ یہ پالوٹنٹ، تو وہ اسموک بنتا ہے. اسموک بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ایک اوپر ایک لیئر ہے ہمارے جو کہ چند کلومیٹر میں، جی، اس کو ہم کہتے ہیں اوزون لیئر. اوزون لیئر O3 کہلاتی ہے. اوزون لیئر کا جو بنیادی کام ہے، سورج کی جتنی شعاعیں ہوتی ہیں ان کو وہ روکتی ہے، اور اس میں سے وہ ہیزرڈس شعاعیں جو زمین پر جن کی ضرورت نہیں ہے اس کو وہ ایبزارب کرتی ہے، اور جو جتنی ہماری مطلب ہم ہیٹ کو برداشت کر سکتے ہیں اس کو آنے دیتی ہے. صحیح. اب یہ جتنے پالوٹینٹس اور یہ ساری چیزیں یہ اس اوزون لیئر کو تباہ کرتے ہیں، اس کو تھن کرتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا آپ نے انسیڈنٹ سنا ہے. زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچ رہی ہیں. جی، گریجولی آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں کا دورانیہ بڑھ رہا ہے اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں پوری دنیا میں، فلڈس زیادہ آ رہے ہیں، پانی کا ٹمپریچر نیچے جا رہا ہے. ایون وہ بیماریاں جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ٹراپیکل ریجن کی ہیں، فار ایگزامپل ڈینگی، وہ پہلے ہم سمجھتے تھے سری لنکا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کی یا ملیشیا کی حد تک، وہ تمام وائرسز اور بیکٹیریا بھی اکراس دا گلوب پھیل گئے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل ڈینگی جو ہے وہ اس وقت دنیا کے 140 ممالک تک چلا گیا. دنیا کی 3.6 بلین آبادی اس کا شکار ہے. آفٹر دا کووڈ دس از دا بگیسٹ ایپیڈیمک. اسی طرح یہ جو تمام کے تمام فیکٹرز ہیں، جی، یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ مختلف فیکٹرز ہیں جو فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، اور اب جب صحت کے اثرات کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آغاز میں ہوتا تھا کہ جیسے پھیپھڑوں پہ اسموک جو ہے وہ اپنا منفی تاثر ڈال رہی ہے اور لوگ سانس کے امراض میں مبتلا ہو رہے تھے، پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے تھے. اب جو نئی سے نئی ریسرچ ہو رہی ہے اسموک کے حوالے سے، تو اب بات سامنے آئی ہے کہ اسکن کینسر کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو پھیپھڑے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ہارٹ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ ریسرچز ٹھیک ہے؟ ایسا ہے کہ چونکہ یہ ہماری شاید ابھی بہت کچھ ایکسپلور ہونا باقی ہے اور یہ ابھی اس پر کام جاری ہے. میں آپ کو بڑے، کیونکہ ہمارے یہ پروگرام دیکھنے والے لوگ وہ ان کی آئی کیو لیول کو سامنے میں بڑے ایزی، اس میں کوئی مشکل ٹرمنالوجی یوز کیے بغیر، جی، یہ جو فضا میں یہ جو پارٹیکلز ہیں اس کو دو حصوں میں ہم رینک کرتے ہیں. صحیح. ایک کہلاتا ہے 2.5 PM اور ایک کہلاتا ہے 10 PM. یوزولی جو اسموک کی ہم دو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. 2.5 PM سے مراد ہے پارٹیکولیٹ میٹر، صحیح، جو فضا میں تیر رہا ہوتا ہے. اس کا سائز 2.5 مائکرو گرام ہوتا ہے، جو کہ وائرس کے سائز سے بھی چھوٹا ہے. اس کو آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. وہ ہوا میں معلق ہے. جب وہ ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں جو زیادہ افیکٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آلریڈی دمے کی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، کینسر جن بچوں میں ان کی باڈی امیونو کمپرومائزڈ ہے، اولڈ ایج کے لوگ جن کا جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسن آلریڈی لے رہے ہیں کسی بیماری، جن کا باڈی تھوڑی سی امیونو کمپرومائزڈ. ایون پریگننٹ خواتین کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2.5 پارٹیکولیٹ میٹر
جس پر ابھی میں ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ والا آپ انہیل کرتے ہیں، جو کہ عام والا ماسک اس کو نہیں روک سکتا جو ہم پہنتے ہیں، یہ جو عام، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ہائی رسک گروپ ہیں جن کا میں نے ابھی بتایا. ان لوگوں کو اسی طرح سے احتیاط کی ضرورت ہے جیسے ہم کووڈ میں N95 N99 ماسک یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وائرس کے سائز سے چھوٹا ہے اور وہ جب جاتا ہے تو لنگس کے ذریعے الویولائی جو آخری لیول ہوتا ہے جہاں سے گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں اس کو کراس کر کے بلڈ میں چلا جاتا ہے. جب وہ بلڈ سرکولیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر ہر جگہ جائے گا، برین تک جائے گا. پریگننٹ خاتون کے وہ جو بچہ اس کی ماں کی وہ جس نے ابھی جنم لینا اس میں بھی وہ جا رہا ہے کیونکہ ماں سے اس کو خوراک مل رہی ہے. تو زیادہ لمبے عرصے تک اگر مائیں پریگننٹ اس میں رہیں اسموک میں تو ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو رسک ہے. یہ ایک نئی ریسرچ ہے. اسی طرح ہارٹ کی اس طرح ہے کہ وہ پھر بلڈ سرکولیشن، یہ 2.5 جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے یہ اس کا ڈپازٹ آپ کی چھوٹی جو باریک کیپلریز ہیں اس کو بلاک کر سکتا ہے. صحیح. اسی طرح جب یہ برین میں جائے گا تو یہ جو آپ کے برین کے جو کانشیس لیول ہے اس میں بھی یہ باریک جو شریان ہے اس کو روکتا ہے. اس جگہ کا جب سپلائی رکے گی تو وہ ایریا آپ کا وہ ڈیمیج ہوگا، اسکیمیا ہو جائے گا. صحیح. تو اس سے آپ کا کانشیس لیول وہ ڈیٹیوریٹ ہوگا، آپ کی یادداشت متاثر ہوگی. آپ کی اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی ڈیزیز ہے الزائمر، پارکنسنزم، تو اس کی وہ شدت بڑھ جائے گی بھولنے کی. صحیح. تو یہ ابھی سارے لیٹسٹ اور نئے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کچھ ہوں گے فوری اور کچھ لانگ ٹرم ہیں. بالکل ایسے. تو یہ فرمائیے گا کہ لانگ ٹرم کون سے ہیں؟ لانگ ٹرم میں کینسر، جیسے ابھی آپ کو بتایا اسکن کا کینسر، اس میں اسکن کی الرجیز آپ کو پتہ ہے بہت ساری ڈائریکٹ ایکسپوجر کی وجہ سے، کیونکہ جب بھی موسم بدلتا ہے جب خزاں کے بعد ٹھنڈ کا تو اس میں آپ کو پولن الرجی بھی بہت بڑھ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایون یہ جو کارپیٹ ہے اس کے اوپر جو ریشے ہوتے ہیں اس سے بھی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، مختلف ٹائپ کی الرجیز ہوتی ہیں. تو یہ جو اسموک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے آپ کی آنکھیں اگر آپ نے ماسک نہ یوز کیا ہو ریڈ ہو جائیں گی، واٹری ہو جائے، اور نوز سے بھی آپ کو ایون ڈسچارج ایک دم شروع ہو جائے گا. دس از اے سائن کہ آپ کا جو الرجک ریئیکشن ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہو. ایسے لوگ جو آلریڈی کسی نہ کسی الرجی کا شکار ہیں، ایسے لوگ جن کی باڈی امیونو کمپرومائزڈ ہے، ایسے لوگ جن کو دمہ، سانس کی، ہارٹ کی، گردوں کی، لیور کی کرونک ڈیزیز ہیں، ایسے لوگ جو اولڈ ایج ہیں اور حاملہ خواتین. اچھا. یہ زیادہ ٹارگٹ ہے ان کا. جو لوگ ینگ ہیں جن کی باڈی امیونٹی اسٹرانگ ہے، کہ ان کو بھی میں مطلب ہمارا جو جنرل میسیج ہے سب کے لیے کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ لوگ ماسک کا استعمال مینڈیٹری ہے. کوشش کریں کہ N95 N99 ماسک یوز کریں. خاص طور پہ یہ والے جو لوگ جو ہائی رسک ہے اس کے لیے عام ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو 2.5 پارٹیکولیٹ میٹر ہے وہ ایک وائرس سے بھی چھوٹا ہے، ایک الیکٹران مائکروسکوپ سے آپ اسے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو 10 مائکرون، اس کا بڑا سائز. ٹھیک ہے. اب اسی کے ہم نے 4-5 ہیلتھ کے گروپس ہیں اور اس پر ایک جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا گورنمنٹ کا ایکشن پلان آگے چل کے جی آگے بات میں آپ کو اس پہ بھی کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال بڑا اہم ہے جو کوائٹ ریلیونٹ ہے. بارش کی بھی لوگ دعا کرتے ہیں جب اسموک بڑھتی ہے تو نومبر میں اسموک عروج پہ ہوتی ہے اور نومبر میں بارش نہیں ہوتی. چند سال پہلے تک یا کچھ سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ بارش لاہور میں ہوتی ہی رہتی تھی، یعنی نومبر میں بھی ایک آدھ بارش ہو جاتی تھی. تو جو نومبر اور یہ اسموک ڈیز میں بارش کا نہ ہونا بھی اسموک کے پھیلاؤ کا سبب بنا ہے. کیا بارش کا لنک ہے؟ بالکل بہت گہرا لنک ہے اور اس میں آپ کی اطلاع کے لیے گڈ نیوز آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر جو ہم نے اسموک پہ قابو پایا تھا UAE کی ہم نے ٹیکنالوجی کی ہیلپ لی تھی اور ہم نے کلاؤڈ سیڈنگ آرٹیفیشیل ریننگ اس کو ایکسپیریمنٹ لاہور میں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب پنجاب نے گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنی ان بورن اس ٹیکنالوجی کو تیار کر لیا. اچھا. اور اس وقت پاک آرمی کے ساتھ مل کر اس دفعہ ہم نے سیسنا تیاری میں کیونکہ اس کے لیے 3-4 شرائط ہیں جو
آرٹیفیشل رین، مصنوعی بارش عام لیفیم میں، یا اسے کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں. اس کے لیے پاک آرمی اور ہماری ساری ٹیمز ہیلتھ کی اس میں انوائرمنٹ لیڈ کر رہا ہے. اور اس میں ہم نے پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں، کیونکہ ابھی تک لاہور میں اس طرح کے بادل نہیں آئے، اس کی 3-4 شرائط ہوتی ہیں کہ بادل جو ہیں ان کی ذرا ڈینسٹی ذرا ان کی وہ زیادہ ہو، ہوا کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ تیز نہ ہو، اور اس میں ہم وہ ایک چھوٹے طیارے کے ذریعے، جیسے سیسنا از اے اسمال، اس میں ہم اوپر سے کچھ کیمیکلز ہیں لائک سلور نائٹریٹ، اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اسپرے. تو وہ جو بادل ہوتے ہیں ان کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نچوڑ کے وہ بارش ہو جاتی ہے آرٹیفیشلی. مطلب اب ہم یہ ہمارے جو لسنرز ہیں دیکھنے والے، یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اب نیکسٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس ٹیکنالوجی کو اس دفعہ یوز بھی کیا ہے اور وہ بڑی کامیابی سے ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس کے لیے چونکہ بادلوں کا ہونا کم از کم بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی لاہور میں وہ نہیں آئے تھے، تو صرف راولپنڈی کی ڈویژن، تو وہاں یہ تجربہ بڑی کامیابی سے ہوا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ایئر کوالٹی انڈیکس، اب یہ پڑھے لکھے لوگ تو بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں، آپ جیسے اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر حضرات اس بارے میں جانتے ہیں. جو عام آدمی ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس روز ٹی وی پہ سنتا بھی ہے، اخبار میں پڑھتا بھی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھتا بھی ہے، لیکن دراصل ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا کیا ہے عام آدمی کے لیے، وہ جاننا ضروری ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ ہوا میں جو ہمارے یہ جو پولوٹینٹس ہیں ان کا تناسب کتنا ہے. اچھی ہوا یا اچھی نارملی وہ اس کی ہم جو اگر کیلکولیٹ کریں تو اس کے ہم نے لیولز بنائے ہوئے ہیں. 1 to 50 از اے گڈ کوالٹی، جو آئیڈیل ہے وہ 1 to 50 کے درمیان ہونا چاہیے. 51 سے 100 از دا ماڈریٹ، 100 to 200 از اے سویئر فارم، 200 سے 300 انہیلدی ہو جائے گا، 300 سے اوپر ہیزرڈس ہو جائے گا آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان. جبکہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہے کہ لیول 1000 سے بھی اوپر گیا ہے، ایون ایک دفعہ تو شاید 1500 بھی کراس ہوا ہے. تو دس از ویری ڈیزاسٹرس اور ڈینجرس. اس لیے ہمیں اسکولوں میں چھٹیاں کرنا پڑی تاکہ ہم ان لوگوں کو بچوں کو بچائیں کچھ دن کے لیے. اس لیے ہمیں بازاروں کو بند کرنا پڑا، کیونکہ لوگوں کی صحت اور اس کے جو لانگ ٹرم ہیلتھ کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ابھی لوگ شاید اس طرح سے اویئر بھی نہیں ہیں. تو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اسموک از اے سیریس ایشو. اس میں میں نے دیکھا تھا کہ چھٹیوں کو لوگ پکنک طور پہ انجوائے کر رہے ہیں، روڈوں پر آپ نے بھی رش اسی طرح لوگ اس کو فیسٹیوٹی منا رہے ہیں، ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں، مطلب آؤٹنگس پہ جا رہے ہیں. اٹ واز ناٹ فار دس پرپز، اٹ واز ود دا انٹینشن کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، شام کو اپنے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، آؤٹ ڈور سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایئر کوالٹی انڈیکس کی ہم نے بات کی، لاہور کے کچھ ایریاز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ وہاں زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہے. تو یہ بتائیے گا اوور آل لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس کام کرتا ہے؟ پہلے تو یہ ایک چیز ہے، پھر دوسرا لاہور کے اندر بھی کچھ ایریاز ہیں، یہ تھوڑا سا. اس وقت 16 سے زیادہ صرف لاہور کے اندر جو ہے اس کی مانیٹرنگ کے سسٹم موجود ہیں، جہاں سے ہمیں انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں. اس میں یو ایس ایمبیسی کا بھی لگا ہوا ہے، ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کے بھی ہیں، کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کے بھی ہیں. ہم سب سے لے کر اور اس کو مانیٹر کرتی. ایون اب تو وہ پورا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو پورے گلوب کی ہمیں آل دا ٹائم پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ انوائرمنٹ میں ایک پورا ہم نے اس کے لیے ایک کنٹرول روم بنا دیا اور اس میں ہم لوگ کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں. اگلے آنے والے 7 دن کا اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہوا کا دباؤ کیا ہوگا، کب بارش آئے گی، کب اس کا اسموک کا زیادہ اور ہوا کا رخ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ اس سال زیادہ وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گندم کاشت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں اس کو جلایا جاتا ہے، اور انڈیا میں بہت زیادہ کراپ کی پروڈکشن ہے اور پاکستان میں بھی. اس کے بعد چاولوں کی چونکہ زیادہ کاشت ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو وہ جلا کے پھر اس کی ہل یا
وہ اپنا ٹریکٹر کے ذریعے اس کو جڑوں کو بھی مکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے اس دفعہ میں بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا موجودہ گورنمنٹ کو, مطلب پریکٹیکلی اسپیکنگ, مطلب یہ اس وجہ سے نہیں, مطلب ایز اے ڈاکٹر, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ, بالکل نیوٹرل ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جو موجودہ چیف منسٹر ہیں انہوں نے, اور ان کے ساتھ جو ان کی سینئر منسٹر ہیں میڈم مریم اورنگزیب, دونوں نے پی این ڈی کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایک پورا اس کا سیل بنایا گیا, اور اس میں کوئی 28 ڈپارٹمنٹ, اس میں انہوں نے کوئی آج سے 6 مہینے پہلے کام شروع کیا, اور بہت زیادہ محنت کے بعد ہم نے, کیونکہ اس وقت نیشنل آپ کی ہیلتھ پالیسی بھی وہ اپنا انوائرمنٹ پالیسی اپروو ہو گئی ہوئی ہے, اور ہماری پنجاب کی بھی جو انوائرمنٹ کی پالیسی ہے وہ بھی اپرووڈ ہوگی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے خود ہی اس طرف اشارہ کر دیا جس طرف ہم جا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, اسموگ میٹیگیشن پلان جو ہے حکومت پنجاب نے یہ انیشیٹو بہت پہلے لیا, اسموگ کے آنے سے پہلے, اور 100 ارب روپے مختص کیے گئے. اب اس پلان کی طرف جانے سے قبل ایک دلچسپ جو اعداد و شمار سامنے آئے, اس میں کہ 365 دنوں میں سے 275 ڈیز اہلیان لاہور جو ہیں وہ ایسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں جو مضر ہے یا آلودہ ہے. اس کے علاوہ 13.3% جو لاہور کا گرین ایریا رہ گیا ہے. اب یہ 2 فیکٹرز ہیں. اب جب یہ پلان کیا گیا تو اس میں آپ دیکھیے زراعت, ٹرانسپورٹ, CNW اور کنسٹرکشن سب اداروں کو آن بورڈ کیا گیا ہے, ہیلتھ والوں کو, سب کو. تو یہ فرمائے گا کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ یہ اسموک کو ختم کر سکتا ہے, کثیر الجہتی پالیسی اپنائی گئی ہے. دیکھیں اس کی ملٹیپل, میں نے آپ کو بتایا, عوامل ہیں, جیسا کہ فصلوں کو جلانا, سٹم برننگ, بھٹا وہ جو اس کی چمنیاں, اس کے بعد آپ کی سب سے بڑی وجہ جو لاہور میں ہوگی وہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دھواں دینے والی گاڑیاں, اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ گرین ٹیکنالوجی کی طرف موو کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارا جو یہاں پر کوالٹی آف دا فیول ہے اور جو کوالٹی آف دا ڈیزل ہے وہ ابھی تک ہم 2 لیول پہ ہیں, مطلب ہم نے اس سے اوپر جانا تھا اور ہم نے 5 تک, اور اس کو ریفائن کرنا تھا جس سے اس کی جو دھوئیں کی مقدار ہے وہ بھی کم ہونی تھی, اور آہستہ آہستہ ہم نے الیکٹرک اور یہاں اس گاڑیوں کی طرف جانا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جو موجودہ ایکشن پلان بن رہا ہے اس میں ہم موٹر بائکس الیکٹرک لے کے آ رہے ہیں 2800 کے قریب. ابھی ہم نے اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیے ہیں. ایسے بچے جو اسموک کے ٹاپک پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں, ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کوئی آگے ان کی اسٹڈیز ہے, وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے. ہم ان کو ایک اسٹائپنڈ دیں گے. بہت اچھا پروگرام ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے انرولمنٹ کرائے ہوئی ہے. ہم بڑی جو بسیں ہیں الیکٹرک بسیں لا رہے ہیں. اسی طرح ہم جو بھٹا ملازمین ہیں ان کے لیے ایک نیا پیک. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم پورے کے پورے لاز کو ہم نے دیکھا ہے. ہم ایک بہت بڑا لا کا پیکج لا رہے ہیں جو کہ تمام ڈپارٹمنٹ کو کور کرے گا, جس میں جرمانے ہیں, کیونکہ قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹیشن از این بگ ایشو. فار ایگزامپل, اگر یہاں پر کوئی رکشہ گاڑی دھواں دے رہی ہو, چل رہی ہو, تو اس کو کوئی ٹریفک سارجنٹ یا اس طرح سے روکا نہیں جاتا, اس کا چلان نہیں ہوتا. ایک وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ مینڈیٹری ہوتا ہے ہر جگہ. ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہم قانون میں تبدیلی لا رہے ہیں, ہیوی جرمانے لیوائی کرنے لگے. اسی طرح لاہور کا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر اتنی ان پلانڈ اربنائزیشن ہوئی ہے کہ وہ, جیسے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی لاہور کا تعارف یہ ہے کہ لاہور کے چاروں طرف لاہور ہی لاہور, یعنی اتنا پھیل گئے ہیں, مطلب چاروں طرف کہ ادھر جا کے قصور سے اور ادھر شادرہ سے بھی آگے نکل گئے. تو اب ہمیں 1.5 کروڑ کی یہ آبادی ہے اور ان پلانڈ ساری اربنائزیشن. تو ہمیں سوسائٹیوں کے لیے بھی لاز بنانے پڑیں گے. ہم تمام انڈسٹری کے لیے قوانین لا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جو بھی انڈسٹری ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے, بہت ساری انڈسٹری جو سیمنٹ کی فیکٹری ہیں, کبھی آپ اتحاد کیمیکل شادرہ کے آگے سے گزریں تو آپ کو فضا میں
ایک عجیب بڑی دیر تک اس کی کیمیکلز کی اسمیل آتی رہی. اسمیل آتی. اسی طرح جو ٹینریز کی فیکٹریاں قصور کی ہیں وہ جو سارے کا سارا نالوں میں جا رہا ہے. ایکچولی تو یہ لا ہے کہ کوئی بھی کوئی بندہ فیکٹری لگائے گا تو وہ ذمہ دار ہے اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے. اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹ مینڈیٹری ہو جائیں گے, ان کی ٹیسٹنگ ہوگی. اسی طرح اس کی جو ٹریفک میں تمام ہماری جو ہمارا صاحبہ جو اس وقت سی ٹی او ہیں, شی از ویری ایکٹیو. ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. ہیلتھ کے حوالے سے ہم اس کے جتنے بھی پیشنٹ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کا فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ. ہمارے اسموک کاؤنٹر ڈینگی کی طرح ایکٹیو ہیں. اچھا. اور ڈیلی بیسس پر ہم اس کا ڈیٹا بھی لے رہے ہیں, اور دیر از اے سگنیفیکنٹ رائز ان دا نمبر آف پیشنٹ. لیکن اب اس میں اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال 2-3 وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہم نے کلاؤڈ سیڈنگ صحیح کیا, ایک جو انڈیا سے ہوا کا رخ تھا وہ تبدیل ہو گیا, اور کچھ ہم نے یہ جو چھٹیاں اور لوگوں کو کرٹیل کیا. بڑی ٹریفک کو ہم نے لاہور آنے سے روکا. ٹھیک ہے. ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے یہ معاملہ آپ نے دیکھا چند دنوں میں ہم نے کنٹرول کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قانون بھی حرکت میں آئے اس حوالے سے, تو 50,000 وزٹس ہیں صرف اگر بھٹوں کی ہم بات کریں, اور 250 سے ابو بھٹے ان کو سیل کیا گیا, نوٹسز دیے, اور 13,000 سے زیادہ FIR. اس کی بھی ہم نا زگ زیگ ٹیکنالوجی لا رہے ہیں ان کو. وہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ وہ جو اسٹریٹ لائن کی بجائے, اسی طرح جو کاشتکار ہیں ان کے لیے ہم سپر سیڈر لا رہے ہیں. جی, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. گورنمنٹ جی چونکہ اس کے بعد بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں 8 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے, 4 لاکھ روپیہ صرف کاشتکار کو دینا پڑے گا. وی آر گیونگ ایزی انسٹالمنٹ, اور اب تک میں 1200 سے زیادہ لوگوں نے کاشتکاروں نے اس کے لیے اپلائی کیا. دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. ہم لوگ آہستہ آہستہ گرین پنجاب کی طرف موو کر رہے ہیں, اور ہمارے اس وقت اگر ہم ڈیٹا کے لحاظ سے دیکھیں تو 12 سے 15 شہر ایسے ہیں جہاں پر یہ ایشو آیا ہے زیادہ. ملتان اس میں سے ایک تھا, راول پنڈی, بڑے جو شہر ہیں ہمارے, فیصل آباد, میگا سٹیز, وہاں پہ یہ ایشو ہے. اور یہ ایشو پاکستان کا نہیں ہے, یہ تمام دنیا کے بڑے ممالک کے ایشو ہے جہاں جہاں انڈسٹریلائزیشن. اور لندن میں اگر یہ آپ ہسٹری پڑھیں گے تو 1952 میں پہلی دفعہ وہاں پہ مطلب انہوں نے اس کو ٹیکل کیا. اس طرح ابھی ریسنٹلی چائنا کے اندر شنگائی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا, آسمان بالکل بلیک رہتا تھا, اس میں انہوں نے پرماننٹ بیسس پر اس کو حل کیا. بٹ فار دیٹ یو نیڈ اے لانگ ٹرم پلان, اور اس کے لیے کچھ آپ کو بولڈ سٹیپس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ کو نمبر 1 فوری طور پر نئی آبادیوں کو روکنا پڑے گا. جو انڈسٹریز وہ شہر کے اندر ہیں ان کو ری ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 6800 انڈسٹریز یونٹس اور آس پاس ان کے مختلف قسم کے یوں کہہ لیجیے کہ یونٹس ہیں اور زونز ہیں اب لاہور کے ارد گرد ہیں, اور 1200 سے زائد بھٹے ہیں. اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم, یہ دیکھیں میں اگر آپ لندن والا منصوبہ دیکھیں جی اٹس اے لانگ ٹرم پلان. اس کے لیے گورنمنٹ نے وہاں کی انہیں آلٹرنیٹیو پرووائڈ کیا, انہیں فری زون دیے گئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو بجلی یا باقی چیزوں میں یوٹیلیٹیز میں سہولت دی گئی. ان کو وہ اتنا اٹریکٹیو پیکیج دیا گیا کہ لوگوں نے اپنی خوشی کے ساتھ اس کو حصہ لیا, اور انہوں نے اپنی انڈسٹری کو شفٹ کیا. گورنمنٹ کی ول اور کمٹمنٹ جو کہ موجود بھی ہے, آپ کو پتا ہے نتھنگ از امپاسبل. اس لیے یہ کوئی 8 سے 10 سال کا ٹوٹل پلان ہے, اور اس کے لیے مطلب ول, ڈیٹرمنیشن اور کنٹینیوٹی, یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. اور معاشرے کا تعاون ضروری ہے. مین چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جیسے پلاسٹک بیگز کے استعمال پہ بہت ہی نقصان دہ جو کہ کینسر کا سبب بننا ہے. جی, اس طرح جو ہیلتھ کا ایک اور کمپوننٹ ہے وہ ہے ہاسپٹل انفیکشس ویسٹ. جی, اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے انسنریشن, اور پھر ان بھٹیوں کا جو انسنریٹ کرتی ہے اس سے جو فیومز نکل رہے ہیں اس کو بھی جدید ٹیکنالوجی سے اس کو بھی ہم نے اس قابل کرنا ہے کہ وہ فضائی آلودگی کا باعث بننے کی. بلکہ یہ ایک پرائمری اور سیکنڈری کیئر کا ایک کریڈٹ ہے کہ اسموک اس فینومنا سے پہلے ہی یہ جو ویسٹیج کے لیے جو مشین سے لگائی
इंसिनरेटर, 38 येलो व्हीकल और उसका एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद है हमारा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे जैसे इस पर रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है, चलें फ़र्ज़ करें कि 43 लाख बाइक्स हैं और इसी तरह 13 लाख गाड़ियां हैं, और 43 लाख बाइक्स के अलावा 45 लाख के अलावा 1800 बाइक्स का डेली इजाफा हो रहा है लाहौर में। अब 30 से 40 लाख स्टोव्स हैं जो घरों में चूल्हे हैं, ये भी एक है एक इशू कि इसको कैसे फिर आप क्या समझते हैं कि कैसे क्या मेरा ख्याल है कि हमें हर सेक्टर में सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हमें ग्रीनरी को वापस लाना। प्लांटेशन, वो जो ट्रीज हैं, किसी भी मुल्क के 5% रकबे के ऊपर वो ट्रीज का होना मैंडेटरी है, मिनिमम WHO के स्टैंडर्ड। उसमें यह है कि ट्री जो है ना वो 3-4 काम करते हैं। एक तो वो ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं आपको, सेकेंडली उनकी तमाम जड़ें जो होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो आपकी फ्लडिंग, आपकी जो हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी ये क्लीन कर रही हैं पूरे फिज़ा को ना। और जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी, अगर आप शिंगाई के ऊपर से कभी बाहर जाएं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई जंग, इतनी ज़्यादा प्लांटेशन हुई। लेकिन ये पिछली गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए, और अभी भी मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको टेकअप किया और उसको उसी शिद्दत के साथ हम जो प्लांटेशन वाला है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो जंगलात थे, जितनी हमारे पिछले वो लोगों ने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए उनको काट के उसको बेच दिया गया या कहीं पे आग लग गई। वेरी अनफॉर्चुनेट कि रूल ऑफ लॉ उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। और मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर एक नौजवान ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। नंबर 1 इज़ अ प्लांटेशन, कि आप उसको बहाल करें। उसके लिए फिर जाहिर है कि एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी। जितनी भी खाली जगह हैं जहाँ भी, वहाँ पे आपको दरख्त लगाने चाहिए। आज नहीं, लेकिन आइंदा आने वाले चंद सालों में आपको उसका रिटर्न मिलेगा। नंबर 2, आपने वो तमाम एक्टिविटीज़ को मतलब जो ग्रीन आपकी टेक्नोलॉजी है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, और मेरा ख्याल है कि हम अब वो ख़त्म करने जा रहे हैं। जो मैं शिंगाई में पढ़ रहा था, उन्होंने एक लॉ पास किया कि वहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है तो वो आपको 24 घंटे में उसकी रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। अगर आपने पेट्रोल वाली लेनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए 5 साल की लाइन है। मतलब वो इतना टफ बना दिया गया है कि 5 साल यू हैव टू वेट फॉर अ पेट्रोल गाड़ी। अच्छा। और उस पर जुर्माने जो हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो वो उसका रीज़न दिया है कि लोगों को रोका जाए। ठीक है। तो जबकि उसके मुकाबले में अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है तो आपको 24 घंटे में आपके घर पे उसकी रजिस्ट्रेशन। मतलब हम कहते हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी इजी कर दी जाए, जितनी वहाँ पे की जाए। हाँ, और पेट्रोल जितनी पेट्रोल का यूज़ मिनिमम किया। इवन इसमें एक और फैक्ट है, जो हमारे पावर प्लांट्स हैं जो कोल पे चल रहे हैं, दे आर आल्सो वेरी हैजर्डस। मतलब वो उससे जो उसका इखराज हो रहा है, मल्टीपल मतलब हमारी एक्टिविटीज़ हैं। और हमें एज अ होल यहाँ पे मैं आपको एक वैसे जब कोविड आया ना तो लोगों में बड़ा खौफ व हरास था, और मैं उसको लीड कर रहा था पंजाब में, क्योंकि मैं एपिडेमिक्स हर तरह की डेंगी 2011 वाला, अल्लाह का शुक्र है वो हमने कंट्रोल किया था। उसके बाद कोई भी डिज़ास्टर हो जाए, फ्लड हो जाए, स्मोक है, तो वो उसको मैं देख रहा होता हूँ। बड़े कम पंजाब में शायद उसके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग होंगे। तो उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था, लोग उससे डर रहे थे, छत पे चढ़ के अजानें हो रही थी। तो देन आई वेंट टू माई विलेज। तो बड़ी लंबी मुद्दत के बाद मुझे अपने गांव से इंडिया के वो पहाड़ नज़र आए ब्लू रंग के, और आसमान इतना क्लियर, और उसकी जो चांद की रोशनी थी, आई फेल्ट सो हैप्पी कि इतना साफ तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। तो देन आई रोट एन आर्टिकल विद द नेम बेनिफिट्स ऑफ द कोविड। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ द कोविड। हाँ, कि उससे मतलब बहुत सारे फायदे भी हुए। हाँ बिल्कुल, नंबर वो एक के फिजा साफ हो गई। अदरवाइज आप किसी तरीके से इस सिस्टम को इस तरह रोक नहीं सकते। एक ना नज़र आने वाले वायरस ने मतलब मैं ये चाहूँगा, ज़मीन ने इंसान से थोड़ा सा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आप मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, इस पूरी फ़िज़ा को आपने
بہت ہی آلودہ کر دیا, رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. تو یہ سارا سسٹم جیسے رکا پوری دنیا کا. تو اس میں دیکھیں نمبر ایک, اگر آپ پاکستان پہ تو اللہ کا خاص کرم رہا. اس کے میں سائنٹیفک ریزن بھی بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز میں ملاوٹ اتنی ہے, ہماری باڈی میں آلریڈی اتنے اینٹی باڈیز موجود ہیں, اور دس از دا اونلی کنٹری جہاں ابھی تک پولیو کا بھی خاتمہ نہیں ہوا. تو ہمارا بچوں کا وہ چونکہ پورا ایک EPI کا حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہر چیز میں مطلب ملاوٹ کی وجہ سے ہماری باڈیز میں لاکھوں قسم کے اینٹی باڈیز بنے ہوئے ہیں آلریڈی. جیسے ہمیں کرونا میں فخر تھا کہ جناب کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ ہم آلریڈی, ہاں اس سے بڑے بڑے, ہاں جی, مطلب آپ دیکھیں نا جہاں پہ جس ملک میں افسوسناک صورتحال ہے کہ دودھ میں لوگ مطلب سرف ملا کے اس کی جھاگ بناتے ہوں, تو وہ اگر آپ کے اندر جا رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ ہاؤ ہیزرڈس کہ جس طرح سے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پر ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان بنایا. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 ارب روپے کا اس کے لیے ہم نے فنڈ مختص کیے, اور اب بہت ساری آرگنائزیشن, کیونکہ کووڈ کے بعد اب جو ہے نا انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن آ رہی ہے. انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن WHO نے لے کے آئے ہیں. وہ ویسے پاس تو 2007 کی ہوئی ہیں, لیکن ان پر امپلیمنٹیشن اب سٹارٹ ہو گیا ہے, کیونکہ پوری دنیا کا سنیریو اب چینج ہو گیا. اس وقت جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ایک بات کو سمجھا ہے کہ یہ جو دنیا میں پینڈیمکس ہیں, ایسی بیماریاں جو اکراس دا کنٹری گلوب پھیل رہی ہیں, وہ کوئی 35 یا 38 WHO نوٹیفائیبل ڈیزیزز ڈکلیئر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے کچھ رولز اور ریگولیشن بنا رہے ہیں, اور اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی بن گیا ہے. جی. تو اس کے لیے ہم نے پنجاب میں پورے پاکستان کا ایک JEE مشن کروایا, جوائنٹ ایکسٹرنل ایویلیویشن مشن, بیکاز ہم سگنیٹری ہیں WHO کے. 196 ممالک نے اس پہ سائن کیے ہیں, اور اس کے نتیجے میں 4 ایریاز ہیں جس پر انہوں نے آ کے آپ کے ہیلتھ سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے. پریونٹ, ڈیٹیکٹ, رسپونڈ اینڈ انٹرنیشنل ہیلتھ ہیزرڈ, اینڈ دا پوائنٹ آف انٹریز کو کلوز کرنا. جی. جتنے بھی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل ابھی ریسنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, مونکی پاکس کا 14 اگست کو الرٹ آیا دنیا میں. جی. تو اسی کے نتیجے میں ہمارا اگلے ہی دن NCOC آن ہوا اسلام آباد, چاروں صوبوں کے. آئی ایم آلسو IHR فوکل پرسن فار پنجاب, اس کو مانیٹر کروانے کے لیے. تو اس کے کیونکہ مونکی پاکس یہاں پہ ابھی نہیں ہے وائرس, تو ہم نے پنجاب میں 6 اپنے ایئرپورٹس, واگا بارڈر, اس کو فوری طور پہ الرٹ کیا. وہاں پہ ہم نے ہیلتھ کی اپنی ٹیمیں بٹھائیں, اور آج تک ہر فلائٹ راولپنڈی, ملتان, اس کے بعد فیصل آباد, سیالکوٹ اور بہاولپور اور لاہور, ہر فلائٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ وہ جو افریقن اور ان ایریاز. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک مونکی پاکس کے 8 مریض آئے ہیں, جس میں سے 7 KPK سے بلانگ کرتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد کا ہے. پنجاب از اسٹل 0. جی, اور یہ بالکل ایک بہترین کارکردگی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے, پریونشن کی اگر بات کی جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت ساری آرگنائزیشن مل کے کام کر رہی ہوتی ہے. تو آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی بندے کو ٹریول کی اجازت نہیں ملے گی اگر وہ ان بیماریوں میں سے کسی کا شکار ہو. جس طرح سموک ود رہی ہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ سموک بھی ہو سکتا ہے. آپ پہ شرائط لگائی جائیں کہ آپ کو لون نہیں ملے گا, یا اس کو مشروط کیا جائے. جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سموگ ایک مایوس کن ظاہر ہے ایک انوائرمنٹ ہے, لیکن جب آپ سے گفتگو ہوئی تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر جو ہے اس میں امید ہے, حوصلہ افزا ہے انشاءاللہ. گورنمنٹ از فلی اویئر آف دیٹ, اور ہم نے اس کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ یونیورسٹی آف برمنگھم کے ساتھ میں نے ابھی ہم نے آن لائن ورک شاپ اپنے سارے ڈپارٹمنٹس کی کروائی ہے. تو وی آر میکنگ پیپل اویئر, اور یہ اس وقت کا بہت ہاٹ ایشو ہے. جی, اور اس پر فنڈنگ بھی بہت زیادہ, ڈونرز بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عیداللہ صاحب, آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور اتنا ڈیٹیل انالیسس جو ہے نہ صرف صحت کے حوالے سے بلکہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, حکومت پنجاب کے اقدامات اور محکمہ ہیلتھ کے انیشیٹو کے حوالے سے ہمیں بتلایا.
جی ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا اسموک کے حوالے سے، جو پچھلے پوڈ کاسٹ تھے ان میں ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہیلتھ پر کیا اثرات ہیں، لیکن میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ جب کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے تو ایک دفاعی لائن بھی ہوتی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے. تو ظاہر ہے اسموک حملہ آور ہے، لیکن یہ یقین ضرور رکھیے کہ محکمہ صحت، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور حکومت پنجاب اسموک کے حملے کو روکنے کے لیے سارے انتظامات مکمل کر چکی ہے، اور فیوچر میں انشاءاللہ ہم اس افریت سے ضرور نپٹیں گے اور اسموک کو اس ملک سے ختم کریں گے. لیکن عوامی جو سیکٹر ہے، عوام ہے، اس نے بھی حکومت کا ساتھ دینا ہے، کوآپریٹ کرنا ہے. جڑے رہیے FM صحت زندگی کے ساتھ، اور اپنے میزبان تنویر ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہے FM صحت زندگی 103.8.